परवरदिगार हो। الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا، جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جب بھی موقع ملے کچھ تحریر کرنے کا اور اس میں نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آپ کا ذکر خیر ہو، تو جب ذکر خیر ہو، جب نام پاک آئے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک لکھ دیا جائے، تو اس کی برکت آپ نے دیکھی، اس کی فضیلت آپ نے سماعت کی کہ جب تک نام پاک لکھا رہے گا، درود پاک لکھا رہے گا، انشاءاللہ الکریم فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پروگرام دیکھ رہے ہیں مدنی چینل کا رضائے الہی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رضائے الہی کے لیے یہ پروگرام آخر تک جو ہے وہ سننے دیکھنے کی اللہ تبارک و تعالی سعادت نصیب فرمائے۔ تیسری صدی ہجری کے ایک بزرگ ہیں حضرت سیدنا اسماعیل بن نجید نیشا پوری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ اپنے دور کے بہت بڑے عالم، محدث، زاہد اور صوفی بزرگ گزرے ہیں۔ آپ کے جو پیر صاحب ہیں حضرت سیدنا عثمان حیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے مرید کامل حضرت سیدنا اسماعیل بن نجید رحمت اللہ تعالی علیہ کو راہ خدا عز و جل میں مال خرچ کرنے کی ترغیب ارشاد فرمائی۔ یعنی راہ خدا میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، اس کی ترغیب ارشاد فرمائی کہ بھی اللہ کی راہ میں، راہ خدا میں مال خرچ کرو، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرو، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو۔ تو حضرت سیدنا اسماعیل رحمت اللہ تعالی علیہ نے فوراً ہی، یعنی جیسے ہی پیر صاحب نے ارشاد فرمایا، آپ کے مرشد کامل نے ترغیب دی، تو آپ نے کیا کیا؟ فوراً ہی 2000 درہم یعنی 2000 چاندی کے سکے آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیے۔ آپ کے جو پیر و مرشد سیدنا شیخ ابو عثمان حیری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مرید کامل کی سخاوت سے بہت خوش ہوئے کہ ادھر ترغیب دلائی ہے، ادھر کہا ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا، انہوں نے فوراً ہی ماشاءاللہ تعالی 2000 درہم جو ہے وہ پیش کر دیے۔ لوگوں کو جب اس بات کا پتہ چلا، جب شہرت ہوئی، جب پتہ چلا، بات نکلی نا، کیا بات نکلی کہ جناب ادھر پیر صاحب نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دلائی ہے اور ادھر جناب 2000 درہم پیش کر دیے ہیں۔ اللہ، اب کیا ہے، خوب تعریف ہونے لگی، چرچا ہونے لگا، کیا بات ہے، بڑے سخی ہیں جناب اسماعیل بن نجید رحمت اللہ تعالی علیہ۔ تو آپ کی بڑی تعریف ہونے لگی، لوگ واہ واہ بلے بلے کرنے لگے۔ تو سیدنا اسماعیل بن نجید رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب یہ دیکھا کہ میرا یہ نیک عمل جو ہے وہ ظاہر ہو گیا اور اس پر لوگ میری تعریف کر رہے ہیں، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو دلی طور پر بہت صدمہ ہوا ہے اس کا، اور کہ لوگ میری تعریفیں کر رہے ہیں اور میری بلے بلے ہو رہی ہے، میری واہ واہ ہو رہی ہے، تو ان کو صدمہ لگا اس کا۔ اور آپ نے کیا کیا؟ آپ اپنے پیر صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور لوگوں کے سامنے اپنے پیر صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ حضور، جو مال میں نے آپ کو پیش کیا نا، یہ 2000 درہم جو دیے ہیں وہ آپ مجھے واپس کر دیں، یعنی جو میں نے ابھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا تھا نا، جو پیسے آپ کو دیے تھے مجھے واپس کر دیں۔ تو پیر صاحب نے جب آپ نے کہا تو پیر صاحب نے واپس کر دیے، واپس لوٹا دیے۔ اب لوگوں نے دیکھا یہ بڑا عجیب معاملہ ہے بھائی، پہلے پیسے دے دیے اور لوگ تعریفیں کر رہے تھے جناب، بلے بلے واہ واہ ہو رہی تھی، لیکن اب کیا ہوا، جب پیسے واپس لے لیے اب لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے، کیسا بندہ ہے، پہلے اللہ کی راہ میں دے دیا پھر واپس لے لیے، کیسا بندہ ہے، کیا مطلب، یوں طرح طرح کے لوگ باتیں کرنے لگے۔ بہرحال
آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے لوگوں کی باتیں سنی، اس کی پرواہ نہیں کی اور وہاں سے اپنے گھر تشریف لے گئے، گھر ہی چلے گئے، 2000 درہم بھی ساتھ لے گئے۔ خیر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جب رات ہوئی نا، رات کے اندھیرے میں گویا کہ آپ دوبارہ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور تنہائی میں حاضر ہو کر وہ 2000 درہم دوبارہ سے اپنے پیر طریقت کی بارگاہ میں، اپنے شیخ کی بارگاہ میں 2000 درہم جو ہیں وہ دوبارہ پیش کیے اور عرض کی کہ حضور جو بھی آپ کی دینی ضرورت ہے نا وہ اس سے آپ جو ہے وہ پوری فرما لیجئے جس کا آپ نے اظہار فرمایا تھا۔ اور پھر کہنے کیا لگے جب آپ کے پیر و مرشد نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، پہلے دیے پھر واپس لے لیے اور ابھی تنہائی میں آ کر پھر پیش کر رہے ہو، تو معاملہ کیا ہے؟ حضرت سیدنا اسماعیل بن نجید رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے پیر صاحب کی بارگاہ میں کیا عرض کیا؟ آپ اپنے پیر صاحب کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں کہ حضور میں نے جب آپ کی بارگاہ میں 2000 درہم پیش کیے نا، اب لوگوں میں وہ معلومات چلی گئیں، لوگوں میں میری اس نیکی کا وہ چرچا ہو گیا، میری نیکی چھپی نہیں، اب اس کا چرچا ہوا، لوگ تعریفیں کرنے لگے، مطلب وہی ایک انسان ہے نا، اس کی جو ہے وہ میری بلے بلے ہو، میری واہ واہ ہو۔ تو فرمایا کہ یہ مجھے جو ہے نا وہ گوارا نہ ہوا کہ میں نے تو اس کے لیے نہیں کیا تھا کہ مجھے لوگ جو ہے وہ میری بلے بلے وہ میری واہ واہ ہو، اور میرا نفس جو ہے وہ پھولے نہیں سما رہا تھا، میری تعریفات ہو رہی تھیں، تو گویا کہ اپنے نفس کی سرکوبی کے لیے، اس کو صحیح معنوں میں ڈانٹ پلانے کے لیے، یہ سمجھ لیں کہ تزکیہ نفس کے لیے آپ رحمت اللہ تعالی نے کیا کیا کہ پیسے لے لیے واپس، لوگوں کے سامنے ہو گئے برے، وہ جو بلے بلے واہ واہ ہو رہی تھی وہ خود ہی ختم کر دی، یعنی وہ خود ہی ختم کر دی، اور پھر چھپ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں وہ 2000 درہم دوبارہ پیش کر دیے، اور کیا عرض کیا کہ حضور اب میں نے درہم آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیے، کسی کو یہ بتانا نہیں ہے میری نیکی کا کہ یہ میں 2000 درہم آپ کو پیش کیے ہیں، میں کسی کو بتانا نہیں ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اللہ والوں کے انداز کیا ہوتے تھے، یہ نیکیاں کر کے چھپانے کا ذہن رکھتے تھے کہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ جانے، یعنی بندہ جانے اور اللہ جانے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا ہے اللہ کو پتہ ہے اور دینے والے کو پتہ ہے کہ اللہ کی راہ میں بس خرچ کر دیا، مال دے دیا اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے نا، لوگوں کے لیے نہیں دیا، تو لوگوں سے ان کو تمنا نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ اپنی نیکیوں کو جو ہے چھپایا کرتے تھے۔ تو سیدنا عثمان حیری رحمت اللہ تعالی علیہ جب اپنے جو پیر کامل بھی تھے، اپنے مرید کامل کی یہ بات سنی کہ حضور کسی کو بتائیے گا نہیں، تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، زار و قطار رونے لگے اور فرمایا اے اسماعیل تیری ہمت کو سلام ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اولیاء کاملین جو ہیں وہ اپنی نیکیوں کو چھپایا کرتے تھے، دکھاوا نہیں کرتے تھے، وہ اللہ کی رضا کے لیے کام کیا کرتے تھے، اور انہیں یہ ہوتا تھا کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ میری نیکی معروف ہو جائے، لوگ میری تعریف کر دیں اور دنیا کے اندر میری تعریف ہو جائے، اور جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مجھے انعام و اکرام جو اس کی جو رضا ہے، جو رضا الہی ہے، مقصود تو رضا الہی ہے نا، اور رضا الہی مجھے حاصل نہ ہو، لوگ مجھے تعریفیں کرتے رہیں، میری بلے بلے باوا ہو جائے، میری نیک نامی ہو جائے، اور کہیں ہماری یہ نیک نامی، یہ میری بلے بلے، میری واہ واہ اور میری یہ تعریفیں کرنا جو ہیں یہ کہیں میرا اس نیکی کا بدلہ نہ ہو جائے، تو وہ ڈرتے تھے۔ ان اللہ والوں کی شان یہ ہوتی تھی کہ وہ اپنے جو نیکیاں جو ہیں نا اس کو چھپایا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں جن کے علم و حکمت کا بیان ہے، یعنی سیدنا لقمان حکیم رحمت اللہ تعالی علیہ، قرآن پاک پارہ 21 میں ان کے نام کی ایک پوری سورہ مبارکہ ہے، سورہ لقمان۔
حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت فرمائی تھی، آئیے اس نصیحت سے کچھ ہم بھی نصیحتیں لیتے ہیں۔ تو آپ نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت فرمائی تھی تو وہ کیا الفاظ تھے؟ فرمایا بیٹا، ریاکاری یہ ہے کہ تم نیکی کا بدلہ دنیا ہی میں طلب کرو، حالانکہ نیک لوگ آخرت کے لیے نیکیاں کرتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ بیٹے نے عرض کی ابا جان ریاکاری کا علاج کیا ہے؟ فرمایا نیکیوں کو چھپاؤ۔ اللہ اللہ۔ ریاکاری کا علاج کیا ہے؟ فرمایا نیکیوں کو چھپاؤ۔ ریاکاری کا علاج کیا ہے؟ فرمایا نیکیوں کو چھپاؤ۔ بیٹے نے عرض کی نیکیوں کو کیسے چھپایا جا سکتا ہے؟ بیٹے کے سوال کے جواب میں حضرت سیدنا لقمان حکیم رحمت اللہ تعالی علیہ نے دو باتیں ارشاد فرمائیں۔ نمبر ایک، فرمایا وہ نیکیاں جن کا اظہار ضروری ہے ان میں اخلاص کے ساتھ داخل ہوا کرو۔ یعنی اگر نیکی ظاہر ہو جاتی ہے تو اس میں جو مقصود ہے للہیت، دل کے اندر اخلاص ہو کہ یہ جو عمل کر رہا ہوں لوگوں کے لیے نہیں کر رہا، بندوں کے لیے نہیں کر رہا، یہ میں فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں، للہیت، اخلاص ہو۔ اور جیسے ایک بڑی بات ہے کہ نماز جو ہے راہب چھپ کے تو نہیں پڑھیں گے ہم، نماز کا وقت ہے اور ایک تعداد ہے مسلمانوں کی کہ نماز مسجد محلہ کے اندر باجماعت نماز ادا کرنا جن پر واجب قرار دیا گیا ہے، تو وہ تو سب کے سامنے جائیں گے نا بھائی۔ اذان ہوگی تو یہ تو مطلب سب کے سامنے اعلان ہو رہا ہے نا، بلایا جا رہا ہے نا مسجد کی طرف، حی علی الصلاح، نماز کے لیے آؤ، حی علی الفلاح، فلاح کے لیے آؤ، تو بلایا جا رہا ہے تو سب کے سامنے جائیں گے نا، بھی گھر سے نکل کر جائیں گے، مارکیٹ میں دکان چھوڑ کر جائیں گے، زید بکر عمر آگے پیچھے دائیں بائیں کوئی بھی ہے دیکھ رہا ہے سارا، کہاں جا رہے ہیں حضرت؟ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ بلکہ ہمارے یہاں دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں تو ترغیب ہے کہ خود تو جا رہے ہیں، دوسروں کو دعوت دے دے کر مسجد میں ساتھ لے کر جائیں۔ بہرحال ایک نماز باجماعت پڑھنی ہے تو اس میں تو نظر آئے گا نا سب کو، دکھا کر رہے ہیں نماز آپ، لیکن کیا ہے یہ نیکی وہ ہے جو بظاہر چھپ نہیں سکتی ہے، یہ دکھائی ہی جاتی ہے، پہلی صف میں ہے تو تب بھی نظر آ رہی ہے نا پہلی صف میں، تو بہرحال یہ نیکی وہ چھپائی نہیں بظاہر جا سکتی، لیکن کیا ہے اس نیکی میں یہ نہ ہو کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، لوگ مجھے پرہیزگار کہیں، لوگ مجھے متقی کہیں، لوگ کہیں کہ بڑا باجماعت نماز پڑھنے والا ہے، بڑا نمازی ہے، تو یہ نیت نہ ہو، نیت میں اخلاص ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ حج ہے، حج تو دکھا کے کیا جاتا ہے نا بھائی، سب کے سامنے علی اعلان، مطلب حج کی تیاریاں ہو رہی ہیں، پورا سسٹم ایک نظام، پھر حج کے لیے جا رہے ہیں، تو یہ نیکی ایسی ہے کہ جو چھپائی نہیں آتی ہے، علی اعلان کی جاتی ہے، لیکن اس میں بھی کیا ہے کہ لوگ مجھے حاجی کہیں گے، یہ نہیں، میں اللہ کی رضا کے لیے حج کر رہا ہوں۔ تو بہرحال ایسے عمرے کی نیکیاں یہ اعلیٰ ترین نیکیاں ہیں، اور یہ ظاہری طور پر ان کو مطلب چھپایا نہیں جاتا ہے، تو یہ وہ نیکیاں جو چھپائی بظاہر نہیں جاتی ہیں، لیکن اس کے اندر کیا ہے اخلاص حاصل کرنا ہے، للہیت کرنی ہے، اللہ کی رضا جو ہے وہ شامل حال رکھنی ہے، نصیحت کا یہ سمجھنے کے معنی مفہوم ہے۔ اس طرح کی نیکیوں میں اسی کو یعنی اخلاص ہوگا نا تو اسی کو نیکیاں چھپانا کہا جائے گا، اگرچہ اعلان ہے لیکن کیا ہے للہیت ہو۔ نمبر دو، سیدنا حکیم لقمان رحمت اللہ تعالی نے فرمایا وہ نیکیاں جو چھپ کر کی جا سکتی ہیں، جیسے تہجد ہے، نفل نمازیں ہیں، صدقہ و خیرات ہے، ایسی نیکیوں میں کوشش کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو اس کی اطلاع نہ ہونے پائے، اور اگر کوئی ایسی نیکی لوگوں پر ظاہر ہو جائے تو اسے اپنی نیکیوں میں شمار نہ کیا کرو۔ اب یہ ہے مشکل کام ہے، اب پتہ اخلاص، ریاکاری، اوپر بدگمانی، نیکی کہاں چھپانی ہے، کہاں اعلان کرنا ہے، یہ ہے آسان نہیں ہے، یہ راہیں ہیں مشکل،
یہ آسان کیسے بنیں گی؟ یہ اس کے لیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنا ہے، ہمیں مسجد سے وابستہ رہنا ہے، ہمیں قرآن مجید سے جڑے رہنا ہے، ہمیں قرآن پاک جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے، تفسیر کے پاس ساتھ سمجھنا ہے، قرآن پاک کو سمجھنا ہے۔ ذہن اس کی بہار شریعت عالم بنانے والی کتاب ہے، اس کا مطالعہ اپنے رکھیں، فیضان سنت کا مطالعہ رکھیں، دیگر علماء اہل سنت کی کتب کا مطالعہ رکھیں، اپنا بہترین ساتھی کتاب کو بنا لیں۔ اللہ کرم کرے، شارٹ کورسز کر لیجئے، نماز کورس کر لیا جناب، وہ حج کورس کر لیا جناب، عمرہ کورس کر لیا، نکاح کرنے جا رہے ہیں تو نکاح کورس کر لیا، مطلب شارٹ کورسز ہیں دعوت اسلامی کے۔ 12 دینی کاموں میں سے ایک دینی کام بھی ہے ہمارا کورسز کے حوالے سے، اور جو آن لائن کرنا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی فیضان آن لائن اکیڈمی ایک ادارہ الحمدللہ کام کر رہا ہے۔ جڑے رہیں گے نا، علماء کی صحبت میں بیٹھیں گے، مبلغین کی صحبت میں بیٹھیں گے، اچھی دوستیاں رکھیں گے، اچھی صحبت حاصل کریں گے، پتہ چلتا رہے گا امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کے مدنی مذاکروں سے فیضیاب ہوتے رہیں گے۔ مدنی مذاکرے میں بیٹھیں گے، پتہ چلے گا بھائی یہ یہاں یہ ریاکاری ہے، ریاکاری اسے کہتے ہیں، تکبر یہ ہے جناب، بدگمانی یہ ہے، نیکی یہاں چھپانا ہے، یہاں چھپانے کی ضرورت ہے، یہاں چھپانے کی ضرورت نہیں۔ مطلب یہ کیا ہے؟ مسلسل ایک کام ہے، یہ 1-2 دن کی بات نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ مطلب ابھی سن لیا ہم نے اور بس ذہن بن گیا تو اب وہ چلتے رہیں گے، نہیں، آج ذہن بنا ہے، کل پھر تھوڑا سا شیطان آگے پیچھے لے کے جانے کی کوشش کرے گا۔ تو اچھوں کی صحبت میں رہیں گے، نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں گے، دینی ماحول سے وابستہ رہیں گے۔ ہماری اسلامی بہنیں بھی اپنے گھروں کے اندر دینی ماحول کی دعوت اسلامی دینی ماحول سے وابستہ رہیں گی۔ جہاں جہاں ان کے ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں وہاں ان کے جانے کی ترکیب بنے گی، گھر کے اندر دینی درس کا سلسلہ ہوگا، مدنی چینل کے ذریعے سے فیضیاب ہوتی رہیں گی۔ تو انشاءاللہ الکریم کیا ہے، یہ سمجھ آ جائے گی، نیکیاں چھپانے کا ایک ذہن بھی بن جائے گا، عمل کرنے کا جذبہ بھی ملے گا، اور انشاءاللہ الکریم یوں نیکیاں چھپائیں گے یا جہاں موقع ہوگا اعلان کر کے نیکیاں کریں گے تو انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو اس کی برکت سے دنیا بھی سنورے گی، اور انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو ایمان پر خاتمہ بھی ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اخلاص عطا فرمائے اور بلا وجہ اپنی نیکیوں کا پرچار کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکیوں کو حتی الامکان چھپانے کی توفیق عطا فرمائے، رضا الہی پانے کے لیے نیکیوں کو چھپانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان پہ خاتمہ ہو تو منعم، ملے مراد حاصل رضا حضرت